الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب ما جاء في حسن الظن بالله تعالی۔ ساتھیو، آج ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن، اچھا گمان رکھنے کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں یا ہمیں جو سبق دیا گیا ہے اس سلسلے میں بات کریں گے۔ الاحادیث القدسیہ کی یہ 45 حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے میرے ساتھ گمان کے ساتھ رہتا ہوں۔ بندہ جیسا میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ایسا ہی بندہ کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ انا معہ یذکرنی، میں بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب مجھے وہ یاد کرتا ہے، اور اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجلس میں، جماعت میں ذکر کرتا ہو تو میں ایسی مجلس میں یا ایسی جماعت میں ذکر کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ دوسرا مفہوم اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اگر وہ میرے جانب ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف قریب ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ، ایک ذرا قربت اختیار کرتا ہے تو میں اس کے طرف میں پورا ایک ہاتھ، پورا میٹر اس کے طرف میں آگے بڑھتا ہوں، قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، انہوں نے ذکر فرمائی کتاب التوحید کے اندر۔ دوستو، اللہ رب العالمین کا یہ فضل ہے، اللہ رب العالمین کی یہ محبت ہے۔ اللہ رب العالمین رحمان رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے صاحب، بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور بندوں کے اعمال پر کس قدر وہ محبت سے پیش آ کر اس کو بدلہ دیتا ہے۔ ابھی روایتیں ہم نے پڑھی تھی پہلے، لیکن ان کا ایک خلاصہ ہے یہاں، میں بندوں کے گمان کے اعتبار سے ہوں۔ اور بھئی آپ اپنے دوست کے بارے میں اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ دوست ہے، میری محبت کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، آپ جب بدگمانی نہیں کریں گے تو اچھا سلوک ملے گا۔ یہ تو خالق کائنات ہے، ہمارا رب ہے، رب العالمین ہے۔ یہ رب العالمین کے ساتھ بندہ جیسا گمان کرتا ہے ایسا ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں سلوک کرتا ہے۔ یعنی بندہ عبادت کرتا ہے، کہتا ہے اللہ میری عبادت قبول کر لے، یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے قبول کر لے گا۔ وہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، میرے توبہ کو قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے۔ یقین اللہ رب العالمین جو ہے وہ وعدہ خلاف نہیں ہے، بندوں کے ساتھ جیسا بندہ امید کرتا ہے ایسے سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور سن لیجئے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو نماز پڑھتا ہوں اللہ مجھے قبول نہیں کرتا، اگر میں اللہ سے مانگتا ہوں مجھے اللہ دیتا نہیں ہے، بدگمانی رکھتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس کہلائے گا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہر معاملے میں، ہر سلوک میں، ہر عبادت میں، ہر عمل کے اندر اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حسن ظن کا ہی مطلب ہے، اور انا عند ظن عبدی بی
بندے کا میرے ساتھ جیسا گمان ہے، اردو میں گمان کہتے ہیں، جیسا خیال رکھتا ہے، جیسا عقیدہ رکھتا ہے، میں بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے بارے میں کہ اللہ میرا کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، میں جو کچھ عمل کر رہا ہوں اللہ اسے قبول کرے گا، مجھے اچھا بدلہ دے گا، مجھے اچھا سلوک کرے گا، اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ ایک اور تفصیل آئی ہے کہ اگر بندہ چپ 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 میری عبادت ذکر کرتا ہے، میں بھی اس کو تنہائی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اگر بندہ مجمع میں ذکر کرتا ہے، لوگوں میں کہتا ہے کہ رب العالمین کا یہ احسان ہے، اللہ کی ایک کرم ہے، ہم گناہ گار بندے ہیں، ہمارے اندر نیکی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنا فضل کا معاملہ فرمایا، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، اللہ کا ذکر وہ مجمع میں جلسے میں بھرے عام میں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہے، فرشتوں کے بارے میں اور اچھے لوگ جو نیک لوگ ہیں ان میں اللہ اس کا ذکر کرواتا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی بندے کے شوق اور محبت پر ایک مثال ہے کہ اگر بندہ میری جانب ایک بالشت بڑھ کر آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذراع بڑھ کر جاتا ہوں، بندہ اگر میری طرف ایک ذراع بڑھ کر آتا ہے تو میں اس کے طرف پورا میٹر پورا ہاتھ بڑھ کے جاتا ہوں، بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ ابھی نماز کا وقت ہو گیا، بندہ جا رہا ہے، وقت سے پہلے ہی جا رہا ہے، چلتے چلتے جا رہا ہے، اللہ کی کسی مجلس میں جہاں خیر کا ذکر ہے وہاں بندہ جا رہا ہے، کوئی نیک مجلس ہے وہاں جا رہا ہے، کوئی ایسی مجلس جس میں قرآن کا ذکر حدیث کا ذکر ہو رہا ہے، یہ سوچ کر کہ میں اللہ کا ذکر سنوں گا، وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے۔ اگر وہ بندہ تیز جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اگر وہ بندہ ایک بالش نہیں ایک ہاتھ کہیں اگر جاتا تیز چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا ہاتھ میٹر اور پورا گز اس کی طرف چلا آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ سمجھیے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا بندہ اپنے آقا کے بارے میں، اپنے رب کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی محبت کا اظہار فرماتا ہے۔ ٹھیک اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے محبت کے حصول کے لیے، اللہ کی کوئی ایسی مجلس میں جہاں قرآن و حدیث کا ذکر ہو رہا ہو، یہ بندہ جس طرح جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرف لپکتا ہے۔ کیا خوب عجیب اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ اللہ کا یہ فضل کہلائے گا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو نوازتا ہے، اللہ کی رحمت بندے کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، بندہ اللہ کی رحمت ہمیشہ بندے کے ساتھ ہے۔ یہی حدیث دوسری جگہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں ایک حدیث ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ مجھ سے ملتا ہے ایک بالشت، میں اس کو ملتا ہوں ایک ذراع، اور جب مجھ سے ملتا ہے ایک ذراع تو میں ایک باع یعنی ایک پورا ہاتھ اس سے ملاقات کرتا ہوں، اور اگر بندہ مجھ سے ملتا ہے باع ایک باع کے ذریعے واسطے سے تو میں اس کے پاس اس سے بھی جلدی آتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث ہے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول، اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق میرے ساتھ ہوتا ہوں، وانا معه اذا دعانی، اوہ کیا خوب ہے صاحب، میں اس کے ساتھ ہوں جب مجھے بلاتا ہے، جب بھی بندہ مجھے بلاتا ہے، دعا کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، معہو، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو کچھ ہے تصورات ہے سب اللہ جانتا ہے،
اور جو اللہ کے دل میں مجھے نہیں معلوم۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کو جیسا بندہ یاد کرے گا ایسا ہی بندہ کو اللہ یاد فرماتا ہے۔ اور یہ متعدد حدیثوں میں یہ روایت آتی ہے، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق میرے بارے میں ہے، میں ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کی مدد کے لیے ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ تنہائی میں میرے دل میں یاد کرتا ہے تو اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ جماعت میں، اگر کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں بھی ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ اگر وہ ایک بالشت میں طرف قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذرا قربت اختیار کرتا ہوں، اگر وہ پیدل چل کر کے آتا ہے تو میں اس کے پاس میں دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ تمام روایتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ ارے بھائی، بندہ، اللہ تو مالک ہے، اللہ خالق ہے، پوری کائنات کا وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ تمام دلوں کی حرکتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور۔ جب سب کچھ اللہ رب العالمین جانتا ہے، بندہ تو ایک حقیر ہے، بندہ تو ایک ضعیف ہے، بندہ ایک کمزور انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرے، کچھ نہ کرے تو بندہ کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کی جو شخصیت ہے، جو ذات بابرکت ہے، عظیم ذات ہے، اس ذات کے مقابلے میں بندہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بتلانا ہے دو چیزیں، ایک طرف بندہ اپنے آقا کے بارے میں، اپنے مالک کے بارے میں، اپنے خالق کے بارے میں، رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا خیال رکھتا ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہونے کے باوجود اپنے اس حقیر ضعیف کمزوروں کو بھولتا نہیں ہے، بلکہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کیسا خیال رکھتا ہے، جیسا خیال رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک اختیار کر پاتا ہے۔ ہم بندوں کو کسی بھی معاملے میں کوئی پریشانی آ گئی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ جب کوئی پریشانی ہے ہم اس میں اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرنے کو دعا مانگتے ہیں، ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہماری پریشانی کو ضرور دور فرمائے گا۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی ہنگامہ ہو، کوئی فتنہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ جتنا یقین کے ساتھ ہم امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ ایسی یقین کا معاملہ فرمائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میری اللہ سننے کا نہیں، کیا فائدہ، وہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ میری نہیں سنتا ہے، تو جب ایسی بات ذہن میں رہے گی اور وہ یہ گمان کرے گا، یہ خیال رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کیوں سنے گا اس کی؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ بندہ ضرور حقیر ہے، بندہ ضرور کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن اللہ رب العالمین وہ عظیم ہے، اس کا کرم، اس کی رحمت بندوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا ہے رحمتی وسعت کل شیء، اس نے فرمایا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ کی رحمت غالب ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اور اللہ کا فضل کرم بندوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے مومن بندے کو کسی بھی حال میں، کسی بھی پوزیشن میں، کسی بھی پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے۔ لا تیأسوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ تو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور مومن بندے کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے حسن رکھنا چاہیے۔ اللہ میرا اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ میری دعا قبول کر لیتا ہے، جب میں مر جاؤں گا اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھے بہت اچھا اکرام کرے گا، اللہ اپنے فضل سے نوازے گا، اپنی رحمت سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جگہ دے گا، اللہ تعالیٰ اپنی انعامات سے نوازے گا۔ یہ سب حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین کے ساتھ میں۔ جیسا حسن ظن رکھے گا اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ میں ایسا ہی سلوک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو حسن ظن باقی رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رحمت کے دائرے میں، اپنے فضل کے دائرے میں ہم لوگوں کو ڈھانپ لے، اور ہم لوگوں کو اپنے
فضل و کرم کا ہمیشہ معاملہ فرماتے رہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔